آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا، جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا، تو فرمایا کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں، اور جیسے آپ جو نکاح کے خطبے میں یہ آیت کریمہ بار بار سنتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، جہاں تک تم سے ہو سکے، جہاں تک تمہارے امکان میں ہے، فرمایا کہ اتنا تم اللہ سے ڈرو۔ اگر صرف یہ حکم ہوتا کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو یہ ہر بندہ نہیں سمجھ پاتا۔ اس کو مزید آسان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص کیونکہ اولو العزم نہیں ہوتا، اور ہر شخص میں وہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی کہ جن سے اللہ رب العالمین نے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اکابر اولیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے مشرف فرمایا۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو تقویٰ کا دروازہ، تقویٰ ہے یہی اللہ سے ڈرنا، تو یہاں گویا کہ اس آیت کریمہ میں ہر شخص کے لیے، سب کے لیے تقویٰ کا دروازہ کھول دیا۔ فرمایا کہ جتنی تمہاری بساط ہے، جتنی ہمت کے تم مالک ہو، فرمایا اتنا تقویٰ اختیار کرو، اور مزید مدارج تقویٰ کی توفیق تمہارا رب العالمین جب چاہے گا تمہیں اپنی جناب سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اب اس کا خلاصہ سنیے۔ فرمایا کہ جب تم نے پیچھے جو باتیں چلی تھیں، جو تمہیں نصیحتیں کی گئی تھیں مال و اولاد کے حوالے سے، کہ پیچھے تم نے سنا تھا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہے، کیونکہ مال و اولاد کی محبت اگر یاد حق میں خلل انداز ہو تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ پیچھے ہم نے نصیحت سماعت کر چکے تھے کہ مومن کو یہ کہا گیا تھا کہ مومن کو چاہیے کہ ان کی محبت میں ایسا وارفتہ ہو کر وہ یاد حق میں غفلت اور احکام شریعت کی پابندی میں غفلت نہ کرنے لگ جائے۔ تو فرمایا جب تم نے اس نصیحت کو سن لیا اور ثواب کے بارے میں بھی جان لیا تھا، ثواب کیا تھا؟ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ دنیا کے فائدے کیا ہیں، دنیا کی یعنی انسان کتنی منفعت حاصل کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس فائدے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم نے اس ثواب کے بارے میں بھی جان لیا، تو اب سنو لوگو، تم اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بات ارشاد فرمائیں، فرمایا واسمعوا، اسے سنو، غور سے سنو، اور فرمایا وَأَطِيعُوا، اور ان کا حکم مانو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے فائدے کے لیے۔ اب دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، دینے والی ذات اللہ کی، سب کو اللہ دے رہا ہے، لیکن فرمایا کہ دینا ہے تو جو تم دو گے اللہ کی راہ میں،
یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ تو فرمایا اپنے فائدے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو اپنے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا کیا، تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اپنے مال کو اطمینان کے ساتھ، یعنی اس کا دل اتنا مطمئن ہے کہ میں دے رہا ہوں، تو حکم شریعت کے مطابق میں زکوٰۃ بن رہی ہے تو زکوٰۃ دے رہا ہوں، گھر والوں پر خرچ کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے اہل و عیال پر، میں اللہ کی راہ میں مزید مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات کر رہا ہے، دل کو اطمینان ہے اور حکم شریعت کے مطابق وہ خرچ کر رہا ہے، تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر اپنی طاقت کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری یہ ہر مسلمان پر، مومن پر لازم ہے، اور یہ اپنی طاقت کے مطابق تقوی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اب سورۃ تغابن کی آخری آیت کریمہ ارشاد فرمایا، دو آیتیں آخری ہیں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گناہ بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ کیا خوبصورت دونوں آیت کریمہ ہیں کہ اس آیت کریمہ میں انسان کو بتایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اخلاص سے، خوش دلی سے، نیک نیتی کے ساتھ حلال جو مال تم نے کمایا ہے، حرام نہیں، حلال طیب مال میں سے تم صدقہ دو گے، اللہ تمہارے لیے اسے کئی گناہ بڑھا دے گا۔ یعنی دیکھیے کہ صدقہ بندہ دے رہا ہے لیکن اسے قرض سے تعبیر دے کر فرمایا کہ اسے اللہ ریٹرن میں کئی گناہ بڑھا کر دے گا، اور اس کی برکت سے، یعنی اس صدقے کی برکت سے تمہیں اللہ بخش بھی دے گا۔ اور سنو اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل کے بدلے میں بہت زیادہ عطا کر کے قدر فرمانے والا ہے، جبکہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ فوری عذاب نازل نہ کر کے وہ حلیم ہے، وہ حلم فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا تمہارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، وہ عزت والا، وہ غلبے والا، وہ حکمت والا ہے۔ لہذا سن لو، اللہ کو نہ تو تمہارے خیرات، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری خیرات سے بے خبر ہے، نہ تمہارے اخلاص سے غافل ہے، اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کچھ کمی ہے کہ جب اس کی شان یہ ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ خیرات کا بدلہ نہ ملے یا کم ملے۔ تو کیا زبردست یہ آیت کریمہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے رب کو، جس طرح لوگ سمجھتے ہیں دکھا دکھا کر وہ شاید پتہ چلے گا، نہیں، انسان رات کی تنہائی میں، اندھیروں میں بھی اگر دے دے تو فرمایا تمہارا رب بڑا باخبر ہے، اسے پتہ ہے کہ تم نے کس خوش دلی سے، کس نیک نیتی سے تم نے کسی غریب کی اور ایسے کی مدد کی کہ جو سفید پوش ہے، جو مانگنے والا نہیں ہے، تمہارا اپنا ہے، بھائی ہے، خاندان میں سے ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، یا کوئی بھی تمہارا اپنا ہے یا غیر ہے، لیکن ہے وہ ضرورت مند ہے، اور تم نے اسے دیا تو حلال مال میں سے دیا، اور دیا تو اللہ کے لیے دیا، اور نیک نیتی سے اور خوش ہو کر دینا، یعنی احسان جتا کر نہیں کہ دے کر پھر انسان سمجھے کہ میں نے اس کے اوپر بہت بڑا
وہ احسان کر دیا، اب یہ زندگی بھر مجھے سلوٹ مارے، میرا احسان مند رہے، جب میں اس کی طرف دیکھوں تو یہ میری طرف دیکھ کر بڑا جھک کر مجھے سلام کرے، نہیں بھول جائے۔ تو فرمایا کہ جس کے لیے تم نے دیا وہ بے خبر نہیں، نہ تمہارے اخلاص سے غافل ہے، اور وہ تو اتنا قدردان ہے کہ وہ تو جب تم نے دیا تو وہ تو اتنا بھر بھر کر دینے والا ہے، تمہیں وہ دے گا، تم نے اس کے بندوں کو دیا، یہ تمہارے لیے دنیا میں اور مزید خزانوں کے کھلنے کا راز ہے۔ اور دیکھو کہ تمہارے گناہوں کی کثرت کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیسا حلیم ہے کہ تمہارے اوپر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، وہ ہر پوشیدہ ظاہر کو جاننے والا ہے۔ آخر میں صرف اس بات پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صدقے کو دینے کو لطف و کرم کے طور پر قرضے سے تعبیر کیا۔ اس میں صدقہ دینے کی ترغیب بھی ہے، اور صدقہ دینے والا کبھی نقصان میں نہیں ہوتا، لیکن بلکہ شرط قبول ہو اور وہ یقینی طور پر اس کی پھر جزا پائے گا۔ اس مناسبت سے میں 3 حدیث مبارکہ سنا کر آج ہم اسی پر سورہ تغابن کا اختتام ہوا۔ 3 حدیث پاک سنیے تاکہ اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک سنیے، ابن ماجہ شریف کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے، یعنی انسان کبھی اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نیک عمل نہیں کر سکتا، ابھی فرصت میں موقع بھی ہے، کما بھی رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک صحیح معاملات چل رہے ہیں، تو فرمایا مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہر طور پر کثرت سے صدقہ دینے کے ذریعے اس رب العالمین سے اپنا رابطہ جوڑ لو۔ جو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کثرت سے یعنی چھپا کر اور ظاہر کر کے بھی تم دے رہے ہو، اس سے تم اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑ لو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ فرمایا تمہیں رزق دیا جائے گا، اور تمہاری مدد ایسے کی جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے اوپر مصیبتیں آنے والی ہوں گی، لیکن وہ تمہاری صدقے کی برکت سے میرے آقا فرماتے تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ کیا زبردست ارشاد فرمایا خطبہ۔ دوسری حدیث پاک ہے، مجمع الزوائد میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر رسول کی سیڑھیوں پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا، وہ حضور یہ فرما رہے تھے، آگ سے بچو، اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے سے ہو، بے شک یہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتی اور بری موت سے انسان کو بچاتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، حلال مال میں سے اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اوپر زکوٰۃ جو ہو وہ بھی اللہ ہمیں دینے والا بنائے، اور جو فرائض ہیں ان فرائض کو اللہ ہمیں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سورۃ الطلاق کا آغاز ہوگا، اگلی سورۃ تغابن کے بعد سورۃ طلاق کا ہے وہ شروع ہوگی یہ سورت، اس میں بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، اور اس سورت سے فوراً یہ سورۃ طلاق کا مناسبت کیا ہے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا، غور و فکر کرنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہے پوری فرما، ہم سب کی روزی روزگار میں، رزق میں، اعمال میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری ہم سے دور کر دے، تکبر ہم سے دور فرما، سارے ظاہری باطنی امراض سے ہمیں شفا عطا فرما۔ آج تک ہم نے پروردگار عالم خلوت میں جلوت میں جتنے دعائیں مانگی ہیں تیری بارگاہ میں، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔